بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ توجہ، اب آئیے قبلہ، آئیے چلتے ہیں۔ میں کیا بہت بڑا، مجھے بہت دور جانا ہے آج۔ لے الفاظ ہیں، میں 3 انبیاءوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ یہ تینوں انبیاء قرآن سے میں لغت کا سہارا کم لیتا ہوں، حدیثوں کا سہارا کم لیتا ہوں۔ یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں اور 3 انبیاء کی مثالیں میں قرآن سے دیتا ہوں جو صاحب شریعت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ۔ تینوں کی میں مثالیں دیتا ہوں۔ فآمن، سورۃ عنکبوت، فآمن لہو لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ جناب لوط نے پہلے جناب ابراہیم کی نبوت کی تصدیق کی اور پھر کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط، کون؟ لوط خود نبی، لاحق نبی کے بیٹے اور جناب ابراہیم کے سگے خالہ زاد بھائی۔ 3 رشتے ہیں، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا خالہ زاد بھائی۔ جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ، جناب ابراہیم کی نبوت کا مصدق جناب لوط، خود نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا سگا خالہ زاد بھائی۔ پھر چلتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی طرف۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، جناب موسیٰ کو اللہ نے فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ موسیٰ جاؤ، موسیٰ جاؤ، فرعون میں سرکشی آ گئی ہے، جاؤ جاؤ موسیٰ، فرعون میں سرکشی آ گئی ہے۔ پہلی بات وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو علم ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کے جانے سے فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ اگر تھا تو بھیجا کیوں؟ بھیجا کیوں؟ پتہ چلا کسی کے پاس جانا محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا بزرگوں۔ پتہ چلا معصوم کا کسی کے پاس جانا محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اور جب کہا کہ موسیٰ جاؤ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو، ہو سکتا ہے اس میں سرکشی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ نے ایک جملہ کہا اور جناب موسیٰ نے کہا قال رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، کشادہ بنا دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے زبان میں یہ طاقت عطا کر تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور پروردگار میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اسجد بھی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، واشر کو امر ہی، اور اس کو میرے امر میں شریک بنا دے، واشرک فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک بنا دے۔ اب پھر سوال کروں گا، ارے اللہ کرا ایمان سے بتاؤ، ہم تو گنہگار ہیں، اگر ہم سے جبرائیل بھی بات کرے کتنے خوش ہو جائیں گے؟ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جبرائیل نے بات کی ہے۔ لیکن جناب موسیٰ سے اللہ کلام کر رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو ہدایت کرو۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جب اللہ نے کہا تھا تو کیوں جناب موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ تب تک نہیں جاؤں گا
جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بنائیں گے. پہلے بتاؤ کیا جناب موسیٰ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا؟ تھا تو گئے کیوں نہیں؟ ارے اللہ پر یقین تھا یا نہیں تھا؟ کیا جناب ہارون میں اللہ سے بڑھ کر طاقت تھی؟ جو کہا تھا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، تب تک میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بنائیں گے. بتاؤ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا لیکن جب تک میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ گے تب جاؤں. کیوں؟ جناب ہارون میں اللہ سے بڑی طاقت تھی، زیادہ طاقت تھی. جناب موسیٰ کو اللہ پر یقین نہیں تھا. اور اگر قرآن میں اللہ کا جواب نہ ہوتا تو آج مسلمان بھائی کہتے ارے اسی لیے تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جواب ہی نہیں دیا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، میری موجودگی میں تو غیر اللہ کو مددگار بنا رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرے میرے بھائی، میں نے رات میں کیا میری موجودگی میں تو غیر اللہ کو مددگار بنا رہا ہے. قبلہ اور اللہ نے بڑے پیار سے کہا، ڈانٹا نہیں، بڑے پیار سے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. آپ نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. میں نے آپ نے مانگا اور میں نے تمہیں دے دیا. میرے سنی شیعہ بھائیو، ارے اگر جناب موسیٰ نبی ہو کر، رسول ہو کر، صاحب کتاب ہو کر، اولو العزم پیغمبر ہو کر اللہ کی موجودگی میں اللہ سے مددگار مانگتا ہے کہ بنا دے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی کو میرے لیے میرا مددگار بنا دے. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہاں آ گیا، آپ میرے سارے بھائی ہیں، بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تو جناب ہارون تو سگے بھائی تھے، یہ اللہ کو کیوں کہا کہ بنا دے؟ خود کہتے تو جناب ہارون مدد نہ کرتا. پھر بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ارے بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن اللہ نے کو اصول بنا دیا، اللہ نے کو اصول بنا دیا کہ عبدالحکیم موسیٰ میرا کلیم صحیح، رسول صحیح، صاحب کتاب صحیح، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے بھائی کو بھی مددگار خود بنائے جب تک میں نہ بناؤں. اس سے بڑھ کر میں کیا کہنا تھا؟ اس سے بڑھ کر قرآن کیا کہے؟ ارے قرآن میں کچھ نہیں ہے، ارے قرآن میں کچھ نہیں ہے، یہ تو بات کا پتہ چلے گا. لیکن قرآن نے اصول دیا کہ نبی ہو، رسول ہو، میرا کلیم ہو، اس کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنا بھائی مددگار بنائے جب تک میں نہ بنا دوں. تو جب نبی کو بھائی بنانے کا حق نہیں تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول کے وارث تم بنا؟ نعرہ حیدری! توجہ چاہے، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں. اور کوئی حدیث بھائی ایک ہی کتاب میں تو حدیث ہے نا، ایک ہی کتاب میں تو حدیث نہیں. علی کی عزت کی قسم، رابع کعبہ کی قسم، علی کی محبت کی مستی میں کہتا ہوں، صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کو مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف.
اور 4 آیتیں مجھے پھر پڑھنے دیں. قیامت تک کوئی مسلمان آپ کو میری تقاریر کے جملے کی تردید کرے میں خطابہ چھوڑ دوں. آئیے چلتے ہیں. یا علی یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. یہ تھی سورت طٰہٰ. اب چلتا ہوں سورت قصص کی طرف. سورت طٰہٰ بھی مکی سورت ہے, سورت قصص بھی مکی سورت ہے, اور یہاں بھی الفاظ جناب موسیٰ کے. وَأَخِي ہارون وَأَبْصَرُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًا يُصَدِّقُنِي. اے میرے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے. کیوں مددگار بنا؟ بات ہو رہی ہے کہ ہم رسول کس سے سمجھیں. یا اللہ واقعی ہارون وہ ابصر منی, وہ فصاحت میں بلیغ ہے. فارسلوا معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے. میں ڈرتا ہوں کہ مجھے کوئی جھٹلائے نہیں. موسیٰ سے میں ڈر کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. میرے ایک جملے میں نکتہ ہوتا ہے. کہا نہیں یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے. میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے کوئی جھٹلائے نہیں. بس یہ کہنا تھا. کیا قدرت کی آواز آئی. قال سنشد عضدک باخیک. موسیٰ گھبراتے کیوں ہو؟ ہم نے تمہارے بازو کو مضبوط کیا ہے تمہارے بھائی کے ذریعے. جو بھی حال کریں موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے. یہ بے وسیلے کا ہے, بے وسیلے کا. پتا چلا اگر ہارون کو موسیٰ وسیلہ بنائے تو جائز ہے. اگر ہارون کو موسیٰ وسیل بنائے تو کسی مسلمان نے آج تک اعتراض کیا ہے؟ ارے اگر موسیٰ ہارون کو وسیلہ بنائے تو جائز ہے. اور آئیے کوئی ایسی کتاب قبلہ ایک کتاب ہو تو میں حوالہ دوں, ایک کتاب ہو تو میں حوالہ دوں. ہزاروں کتابیں کہ جناب رسول کے پاس حضور اکرم کے پاس جو بھی آتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگو. رسول دعا مانگتے تھے اللہم ارحم علی فلانا بحق علی. پروردگار فلاں پر رحم کیجیے, تجھے واسطہ ہے علی کا. اور صحابہ کرام پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا, پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا, فلاں پر رحم کر دیجیے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ جو بھی آتا ہے آپ وسیلہ بناتے ہیں علی کو, جو بھی آتا ہے. کنٹراورشل کو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. اور میں نے کہا کہ میں ایک کتاب کا نہیں, کہ وہ پھر کہیں گے کہ یہ حدیث غریب ہے. ایک ہی جگہ تو ہے, تو جو ہزاروں کتاب میں وہ پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ جب بھی کوئی سوال ہی آتا ہے دعا مانگنے کے لیے یا کہتا ہے آپ کو دعا مانگو آپ وسیلہ بناتے ہیں علی کو. کہا یہ بھی بتاؤں گا. وقت گزرتا گیا اور ایک مرتبہ جناب علی ہے. یا رسول اللہ آج میری طبیعت صحیح نہیں, میرے لیے دعا مانگے, میرے لیے دعا مانگے. جناب رسول ابو ذر کو کہا ابو ذر جاؤ تمام میرے پروانوں کو میرے دیوانوں کو کٹھے کرو. سارے پروانے دیوانے مستانے کٹھے ہو گئے. اور جب کٹھے ہو گئے کہا کیا ہے یا علی آپ نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے میرے لیے دعا مانگے. رسول نے ہاتھ اٹھائے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی. ایسے مل کر نعرہ لگا, نعرہ حیدری اللہ
ارحم علی علی بحق علی، پروردگار علی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تجھے واسطہ ہے علی کا، واسطہ ہے علی کا۔ اب سوال پوچھے، سوال بھی اور جواب بھی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ جب علی کے لیے دعا مانگی تو پھر بھی علی کو وسیلہ بنایا، پھر ابھی اللہ کے دربار میں آپ نے علی کا واسطہ دیا۔ رسول نے فرمایا میرے پیارے پروانوں مستانوں، یاد رکھو جب میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں تو اللہ سے قریب علی کے سوا کوئی ہے نعرہ حیدری۔ پوری توجہ، بہت آگے جائیں۔ میں نے کہا مجھے آگے جانا ہے، دعا مانگی یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا تاکہ وہ میری نبوت کی تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے جھٹلائے نہیں۔ آواز قالا سنشد ارضک باخیک، ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی سے۔ فنجعل لکما سلطانا، لک نہیں لکما تسنیہ کا سیدھا، سارے پڑھے لکھے، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا، کا نہیں کم نہیں کما، اور میں اللہ تم دونوں کو وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا، اور موسیٰ میں اللہ تم دونوں کو، تم کو بھی اور تیرے بھائی ہارون کو بھی ایسا شان شوکت، ایسا غلبہ، ایسی عزت عطا کروں گا کہ فرعونیوں میں سے، پوری امت میں سے تم دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ میری طرف سے ہے، اگر ان میں غیرت ہوگی تو میں نے جملات کر دیا۔ موسیٰ میں تیرے بازو کو مضبوط کروں گا تیرے بھائی سے۔ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا، اور میں تم دونوں کو ایسی عزت، ایسی شان شوکت، ایسا غلبہ عطا کروں گا کہ امت میں سے تمہارا کوئی مقابلہ کر نہیں سکے گا۔ اب مسلمانوں کیا خیال ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے؟ پتا چلے جو موسیٰ اور ہارون کی موجودگی میں موسیٰ اور ہارون کو اپنے جیسا سمجھے وہ بے غیرت ہے، اور جو رسول اور علی کی موجودگی میں کوئی امتی ان دونوں کو اپنے جیسا سمجھے نعرہ حیدری۔ آیتیں چل رہی ہے، آیتیں چل رہی ہے، آیتیں چل رہی ہے۔ پڑھنے دو بھائی، پڑھنے دو۔ بیعتنا، تم دونوں جاؤ، شاباش، دونوں جاؤ، بیعتنا، دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر، دونوں جاؤ معجزات لے کر، صاحب معجزات دونوں ہیں۔ میں نے پھر بڑا جملات کر دیا۔ میں نے آج بھائی ہاشم کو بتا رہا تھا کہ میرے پاکستان میں میں جو بزرگ ہوتے ان کو آگے بٹھاتا تاکہ بزرگ سمجھے، وہ مجھ سے بات کریں، پھر اب خود جو ہے بچے جو نوجوان بات کریں گے، جو بزرگ ہیں وہ بیٹھے میرے سامنے، بزرگ میرے سامنے بیٹھے۔ بے آیاتنا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ
میرے معجزات لے کر میرے. پتا چلا صاحب معجزات صرف موسیٰ نہیں ہارون بھی ہے، تو یہاں بھی صاحب معجزات صرف رسول نہیں علیم ہے. اگر ایک بھائی چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا تو دوسرا بھائی غروب سورج کو واپس کرے گا. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ بے آیاتنا. اب دیکھیں ایک ایک آیت میں نکتہ ہے. بے آیاتنا دونوں جاؤ میرے معجزات لے کر. انتما تم دونوں، انت نہیں، انتم نہیں، انتما تم دونوں، تم یعنی ہارون اور موسیٰ تم دونوں. ومن اتبعکم الغالبون، اور جس نے تم دونوں کی پیروی کی، جس نے تم دونوں کی پیروی کی، جس نے تم دونوں کی پیروی کی وہ ہر میدان میں غالب ہے، ایک کی نہیں. جس نے تم دونوں کی پیروی کی. صرف موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں، جب تک ہارون کی خلافت کا اعلان نہ کرو اس طرح محمد رسول اللہ کافی نہیں، جب تک علی ولی اللہ نہ کرو. نعرہ حیدری. پڑھنے دو پوری توجہ، پڑھنے دو، ٹائم کم ہے، مواد زیادہ. اب دیکھیں چلتے ہیں پھر قرآن حکیم طرف. یہ الفاظ ہے سورۃ اعراف کے. جب جناب موسیٰ کو اللہ نے طور پر بلایا تو کیا الفاظ ہے؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح. تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ تو میری امت میں خلیفہ بن کر رہ. آج میں پڑھ رہا تھا، اللہ بڑی زندگی دے شبیر نقشبندی قبلہ کو، جس نے مجھے قرآن دیا اور جس کا ترجمہ کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے. ترجمہ تو محمود الحسن صاحب نے کیا ہے اور جس کی تفسیر کی ہے شبیر عثمانی صاحب نے. اس نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو کیا کہا؟ اخلفنی وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح. اے میرے بھائی ہارون، میں 40 راتوں کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہیں اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. اور اصلح. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا لکھا ترجمہ؟ کہ کہا کہ وہی کام کرتے رہنا جو میں کر رہا تھا. اب بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے. اور کیا لکھا اور یہ لکھا کہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ خلیفہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو جس کا خلیفہ بنے وہی کام کرے. وہی کرے اس کی غیبت میں وہی کام کرے. واصلح ہارون، میری قوم میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے 40 راتوں کے لیے، اور وہی کام کرتے رہنا جو میں کرتا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب میں نے یہ تو ہے ہی نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی یہ کتاب جو ہے یہ تفسیر جو ہے میں پاکستان میں چھوڑ کر آؤں. یہ آپ کے حیدرآباد دکن میں کل جا کر دیکھنا. اور کہا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. لیکن بھائی ہارون ایک بات یاد رکھنا، سر چلا جائے تو چلا جائے لیکن کسی کی بیعت نہ کرنا. اتنا بڑا جملہ ہے میرے سامنے بیٹھنے والے بزرگ. اب اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں؟ نعرہ حیدری. اب بزرگوں میں سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا؟
40 راتوں کے لیے گئے تھے. ارے 40 راتوں کے لیے گئے تھے مسلمانوں, 40 راتوں کے لیے گئے تھے. یقین بھی تھا کہ میں واپس آؤں گا, اور جناب موسیٰ کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد عیسیٰ آئے گا, پھر آخری رسول آئے گا, دین کو کون سا خطرہ. ارے موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو قوم کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا. میرے نعرہ حیدری. ارے افسوس کی بات ہے کہ جس موسیٰ کو یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گا, میرے بعد عیسیٰ ہے, میرے بعد رسول ہے, ارے وہ موسیٰ 40 راتوں کے لیے جاتا ہے تو اپنی امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا. اور جس رسول کو یقین ہو کہ قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ اپنی امت کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑے. نعرہ حیدری. توجہ, گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی, میں آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھا, گھبرائے نہیں میرے بھائی, پوری توجہ. یہاں سے پتا چلا جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط, خود نبی کا بیٹا. کون؟ جناب لوط. جناب لوط جو ابراہیم کا گواہ ہے. بات گواہ کی ہو رہی ہے. جناب لوط ہے ابراہیم کی نبوت کا گواہ. ہے کون؟ جناب لوط خود نبی, لاحج نبی کا بیٹا ہے, اور جناب ابراہیم کا سگا خالازاد بھائی ہے. جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون. جناب ہارون خود نبی, عمران نبی کے بیٹے اور موسیٰ کے سگے بھائی. اب دیکھو میری روح ابھی وہاں کھڑی ہے, میں نے کوئی نہیں دیکھا جو میرے روح کے ساتھ. توجہ, میری روح ابھی وہاں, توجہ, سمجھنے کی کوشش کرنے. میری روح ابھی وہاں کھڑی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی روح بھی وہاں آ جائے. پتہ بڑی بات کر رہا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے, کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی. جناب ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط خود نبی کا بیٹا, نبی کا سگا خالازاد بھائی. جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون خود نبی, عمران نبی کے بیٹے, جناب موسیٰ کے سگے بھائی. اب چلتا ہوں تیسرا مثال جناب عیسیٰ. ارشاد ہو رہا سورت آل عمران. گھبرائے نہیں میرے بھائی, گھبراؤ گے تو میں خود گھبرا جاؤں. صرف زبان سے بات کریں, زبان سے, تاکہ میرا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ملائکہ بی بی مریم کے پاس اور کو کہا, اے بی بی, اللہ نے تمہیں بیٹے کی مبارک دی ہے اور نام بھی اس نے رکھا ہے. بڑا جملہ ہے, اس کو سمجھیں. آج نہیں میں بتاؤں, رات سوچے نا کب, لیکن کیا کہنا چاہتا. نام خود رکھا کہ بی بی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں بیٹے کی جس کا نام میں نے عیسیٰ مسیح رکھا. وہ دنیا اور آخرت میں میرا مقرب بندہ, وہ نبی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ عیسیٰ مسیح جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں, وہ جھولے میں اس طرح بات کرے گا جس طرح بڑھاپے میں بات کرے گا. اس کا بڑھاپا اور بچپنا یکساں ہوگا. مجلس فکر کا نام, میرے بزرگوں, مجلس فکر کا نام, مجلس فکر کا نام, مجلس فکر کا نام. اللہ نے مبارک دی بی بی مریم کو. مریم میں اللہ تمہیں مبارک دیتا ہوں
کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرتا ہوں جو میرا کلمہ ہوگا. پہلی اس کی صفت یہ ہوگی کہ عیسیٰ میرا کلمہ ہوگا. عیسیٰ میرا کلمہ ہوگا. نام اس کا عیسیٰ مسیح ہوگا, نبی ہوگا, میری بارگاہ میں مقرب بندہ ہوگا. اور وہ جھولے میں بچپنے میں اس طرح بات کرے گا جس طرح بڑھاپے میں. میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے اللہ نے جناب عیسیٰ کو تو 33 برس میں یا 36 برس میں اوپر اٹھا لیا, بڑھاپا تو آیا ہی نہیں.